نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علما صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ ہم عربی گرامر کورس برائے فہم القرآن کے لیسن نمبر 32 32ویں سبق کا انشاءاللہ ہم مطالعہ کریں گے۔ یہ سبق جو ہے وہ جملے فعلیہ میں مرکبات کے استعمال کے مطابق ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہم ضمائر متصلہ منصوبہ کا بھی مطالعہ کریں گے۔ تو آمنہ، آپ کا نام میرے پاس سر فہرست ہے، شروع کر دیجیے آپ، بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جملہ فعلیہ میں مرکبات کا استعمال۔ اوکے، اب تک ہم مفرد، فاعل اور مفعول پڑھتے رہے ہیں، جس میں فاعل رفع حالت اور مفعول نصب حالت میں ہوتے ہیں۔ اوکے، واٹ ڈز دس سینٹینس سے؟ اٹ سیز کہ اب تک جو ہم نے جملے فعلیہ پہ اسباق پڑھے ہیں اس میں عموماً ایک ہی مفرد ون انڈیویجول فعل رہا ہے، جیسے لڑکا آیا، استادنی بیٹھی، مطلب اس قسم کی چیزیں ہیں، رشید نے قرآن پڑھا، سنگل ورڈز فاعل بھی اور سنگل ورڈز مفعول بھی۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ اس کے اندر ٹھیک ہے سنگل ورڈز تو تھے، لیکن رول کیا فالو ہو رہا تھا کہ فاعل جو ہے ہمیشہ رفع حالت میں اور مفعول ہمیشہ، بتائیے آمنہ؟ مفعول ہمیشہ نصب حالت میں ہوتا ہے۔ ویری گڈ، فاعل رفع حالت، مفعول نصب حالت، یہ ہماری اسٹینڈرڈ پریکٹس تھی، لیکن ہم ایک ہی لفظ کی مفرد لفظ یعنی سنگل ورڈ کے اوپر فاعل اور مفعول کی بات کر رہے تھے۔ اب انشاءاللہ ہم کیا کریں گے، یہ پڑھ لیجئے۔ فاعل اور مفعول مرکب بھی ہو سکتے ہیں، لیکن مرکب بھی فاعل رفع اور مفعول نصب ہوتے ہیں۔ اوکے، ناؤ واٹ وی آر سیئنگ از کہ ہم نے ضروری نہیں ہے کہ ہر دفعہ کہیں کہ لڑکا گیا یا استاد محنتی ہے، ہم نیک لڑکا بھی کہہ سکتے ہیں، ہم استاد کا لڑکا بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی انسٹیڈ آف اے سنگل ورڈ مفرد لفظ کی جگہ، اسم کی جگہ ہم ایک مرکب بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ تو جملہ فعلیہ میں بھی یہی ہے، اس میں بھی ایک مرکب استعمال ہو سکتا ہے فاعل کی جگہ اور مفعول کی جگہ، لیکن چاہے وہ مفرد ہو اوپر والے اسٹار کے ایسٹرک کے حساب سے، یا مرکب ہو نمبر 2 ایسٹرک کے حساب سے، دونوں صورتوں میں فاعل جو ہوگا چاہے مفرد ہو چاہے مرکب ہو ہمیشہ رفع حالت میں ہوگا، اور مفعول جو ہے چاہے وہ مفرد حالت میں ہو چاہے وہ مرکب ہو نصب حالت میں ہوگا۔ یعنی اگر مرکب توصیفی جو ہے وہ مفعول میں آ رہا ہے تو پورے کا پورا مرکب توصیفی نصب حالت میں ہوگا، اور اگر مرکب اضافی فاعل کی حالت میں آ رہا ہے، جیسے ہم نے کہا کہ استاد کا لڑکا، استاد کے لڑکے نے پڑھا، تو اب فاعل استاد کا لڑکا ہے تو یہ پورے کا پورا مرکب اضافی رفع حالت میں آئے گا، اس لیے کہ یہ فاعل ہے۔ تو یہ چیز ہم نے یاد رکھنی ہے کہ رفع فاعل کے ساتھ اور نصب مفعول کے ساتھ، چاہے وہ سنگل ورڈ ہو چاہے وہ مرکب ہو۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اوکے سر۔ اوکے، رومانہ آپ ذرا آپ پڑھ دیجیے اس کی ایگزامپلز اور اوپر والے رول اپلائی کر دیجیے اس پہ۔ جی، اس میں ہے ضرب ولد المدرستی ولد الحراتی حاراتی حاراتی۔ جی، اس کا ہے یہ پہلا تو اس میں سر یہ فعل ہے ضرب، اور یہ سیغہ ون ہے، اور ولد المدرستی یہ مرکب توصیفی ہے، یہاں پہ یوز ہوا ہے مدرسے کا لڑکا۔ ایک منٹ، مرکب توصیفی ہے، یہ کیا کہہ دیا آپ؟ مرکب اضافی سر، مرکب اضافی۔ آپ نے تو میرا دل ہلا دیا۔ نہیں سر، وہ ایک دم سے میرے منہ سے نکل گیا، مرکب اضافی ہے۔ اوکے، ولد المدرستی جو ہے وہ مرکب اضافی ہے۔ اوکے، آگے چلیے۔ ولد الحاراتی یہ بھی ایک اور مرکب اضافی ہے۔ اب اس میں ہم نے سب سے پہلے دیکھا ہے جو پہلا ولدو ہے یہ رفع حالت میں، اس لیے ہم اس کو سمجھ جائیں گے کہ یہ فاعل ہے۔ ویری گڈ، فاعل ہے۔ اور دوسرا والا جو ولد الحاراتی ہے اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ نصب حالت میں، تو ہم سمجھ جائیں گے کہ یہ مفعول ہے، یہ والا لڑکا مفعول ہے۔ بہت اچھا۔ تو اب اس کا ٹرانسلیشن کیا ہو جائے گا؟ مدرسے کے لڑکے نے محلے کے لڑکے کو مارا۔ بہت ہی اچھا، ویری گڈ، تجزیہ بھی بہت اچھا کیا آپ نے، ترجمہ بھی بہت اچھا کیا۔
اوکے جی، ایک اور تھینک یو. کر دیجیے ذرا. یہ دوسرا ہے طلب المعلم الصالح ولد ولدن ذکین. طلب المعلم، اس میں بھی سر یہ پہلا والا جو ہے طلبہ یہ فعل ہے اور یہ بھی صیغہ ون ہے. ویری گڈ. اور معلم الصالح ہے یہ بھی وہ ہے معلم الصالح، یہ مرکب توصیفی ہے سر. یہ ہاں، اس کو آپ معلم الصالح نہ پڑھے، المعلم الصالح پڑھے. ٹھیک ہے، پراپر پڑھیں جیسے. ہاں، المعلم الصالح یہ مرکب توصیفی ہے. ویری گڈ. اور چونکہ اس کے اوپر یہ لگا ہوا ہے رفع حالت میں ہے یہ، کیونکہ ویری اس کے گڈ. اوپر پیش ہے صالح. اور ولدن ذکین یہ بھی سر یہ مرکب توصیفی ہے دوسرا، اور لیکن اس کے اوپر یہ زبر آیا ہوا ہے، اس لیے ہم اس کو سمجھ جائیں گے کہ یہ مفعول ہے، اور جو پہلا والا ہے وہ فاعل ہے. ویری گڈ. آپ ترجمہ کر دیجیے. یہ ہے سر یہ نیک استاد نے زکیہ ہوتا ہے سر، نیک ہی ہوتا ہے تقریباً، یہ یا پاک ہوتا ہے، نہیں پاک تو نہیں ہوگا، نیک ہی ہوگا سر. ذہین. زکیہ ذہین، نیک استاد نے ذہین لڑکے کو بلایا. اوکے. اب یہ نکرہ ہے، یہ بھول گئی آپ. کیا چیز سر؟ بتائیے. آپ دیکھ کے، اب میں نے اتنی بڑی ہنٹ دے دی، نکرہ ہے، آپ خود دیکھیے بجائے مجھ سے پوچھنے کے. ایک ذہین طالب علم کو بلایا. اوکے. تو یہ چیزیں سب ہم نے نوٹ رکھنی ہے، ساری چیزیں جو ہم پڑھ رہے ہیں اپلائی ہونی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو بہت اچھا آپ نے ماشاءاللہ تجزیہ کیا اور ترجمہ بھی بہت اچھا کیا. اوکے جی. اچھا جی، اب آئیے آمنہ، آپ کی باری آ گئی. ذرا آپ پڑھیے کیا لکھا ہے. ضمائر متصلہ منصوبہ. اوکے. تو اس ٹائپ کی کوئی ٹرم ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. ضمائر متصلہ مجرورہ اور ضمائر سر غائب والے ہم نے پڑھے تھے. کون سے والے؟ سر غائب جو تھا، جیسے میرا اور یہ سب چیزیں. میرا غائب ہوتا ہے؟ نہیں سر، مطلب وہ ہم نے اس کی 18 حالتیں پڑھی تھی. نہیں، حالتیں تو 18 نہیں ہوتی، شکلیں کہیے آپ. کیسز مطلب شکلیں. ہاں، اور وہ بھی 18 نہیں تھی، ان کی تو 15 ہوتی ہے نا. 15 ان کے صحیح ہوتے ہیں. جی آپ بتائیں گے رومانہ؟ جی سر، یہ ضمائر متصلہ مرفوعہ. اوکے. وہ بھی متصلہ تھے؟ ایک سر منفصلہ ہوتے ہیں اور ایک متصلہ ہوتے ہیں. تو مرفوعہ والے کیا تھے؟ متصلہ تھے. منفصلہ. دیکھ لیں کیسے ہم بھولتے ہیں چیزیں. اوکے. اچھا، اس کے لیے پھر میرا تو خیال ہے کہ آپ کو اسی لیکچر والی سلائیڈ دکھانی چاہیے اصولاً. تو آئی ڈونٹ نو، دیکھیں اسی لیکچر والی سلائیڈ دیکھیں، شاید آپ کو ریکیپ ہو جائے، ورنہ اس میں نئے سرے سے سمجھانا پورا پتہ ہی نہیں چلے گا آپ کو کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں. اوور آل پکچر کیا ہے. دنیا ایک میں سر یہ ہوتے ہیں ضمائر مرفوعہ منفصلہ. ایک اور دوسری، یہ دیکھیے کیا لکھا ہوا ہے اس سلائیڈ میں. جی پڑھیے وہاں. ضمائر منفصلہ مرفوعہ ایسے الفاظ جو تکرار سے بچنے کے لیے اسما کی جگہ استعمال کیے جاتے ہیں، انہیں ضمائر کہتے ہیں. ٹھیک ہے. پروناؤن بھی لکھا ہوا ہے. جی سر. اوکے. تو یہ ضمائر پتہ چل گیا کیا ہے. ضمائر ایکچولی
جمع ہے pronoun ضمیر کا. ضمیر کی. ضمیر از پروناؤن اینڈ ضمائر از پروناؤنس. ٹھیک ہے, آگے پڑھیے کیا لکھا ہوا ہے. اس وقت ہم نے آپ کو یہ سمجھایا تھا کہ اس وقت ہم ایک اپنے ناؤن کی بات کر رہے ہیں. ہمارا ناؤن اس وقت کیا چنا ہے ہم نے؟ ٹیچر. ٹیچر. ٹیچر ناؤن ہے نا. جی سر. اب ہم اس کے بارے میں بات کریں گے اور اس کی جگہ ہم پروناؤن استعمال کریں گے کیونکہ پروناؤنس کرنا ہے نا استعمال. تو دیکھیے پہلا پروناؤن کیا ہم نے استعمال کیا, اس کے کیا معنی ہوئے؟ سر فرسٹ ہے ہی ٹیچز می عربک. کہ رفع حالت میں ہے, سبجیکٹ ہے اور فاعل ہے ہی. کیوں ہے اس کو بتائیے ذرا, یہ ہی کے بارے میں کچھ. سر ہی ہم نے ٹیچر کے لیے یوز کیا. اوکے اگر ہم یہ کہتے کہ بس ٹیچر کے لیے یوز کیا, ٹھیک ہے. اوکے, ہمارا سبجیکٹ یہی ہے نا. اس سینٹینس جی کے سر. اندر ہم کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ ہی کے بارے ٹیچر میں. کے بارے میں. ہی کے بارے میں. ہی از اوور پروناؤن فار ٹیچر. ٹھیک, تو یہ ہوتا ہے سبجیکٹ. اور یہ سینٹینس عربی زبان میں کیا ہوتا ہے؟ جملہ اسمیہ. جملہ اسمیہ کا کیا ہوتا ہے پہلا حصہ جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں, اس کو کیا کہتے ہیں؟ سوری سر, آپ کی آواز کٹ رہی تھی. یہ مائک کس سے, آپ کا ہی مائک کھلا ہوا ہے, پرابلم دے رہا ہے, کیا ہو رہا ہے؟ 2 ہی لوگ ہیں کل, 4 لوگ, اس میں کیوں پرابلم ہو رہی ہے؟ ہونی نہیں چاہیے پرابلم. اوکے, یہ دیکھیں مستقل مائک جو ہے وہ گڑبڑ کر رہا ہے. کس کا ہے یہ؟ آئی ڈونٹ نو. مجھے نہیں سمجھ آ رہی کس کا مائک ہے یہ. سر میرا تو بند ہے. نہیں, رومانہ کا ہی مائک ہے یہ جو کھلا ہوا ہے. ہاں اب بند ہوا ہے. اوکے, تو 2 لوگوں میں اس طرح نہ کرے بھائی, پھر تو ویسے بھی ہم پیچھے سے پڑھ رہے ہیں تو مسئلہ ہو جائے گا پھر تو یہ. اوکے, تو ہم نے یہ بات کی کہ یہ اس میں عربی زبان میں یہ سینٹینس کیا ہوتا ہے آمنہ؟ جملہ اسمیہ. اور جملہ اسمیہ کے حصے کون سے ہوتے ہیں؟ مبتدا اور خبر. اوکے, تو یہ کیا ہوا ہی ہمارا؟ مبتدا. اوکے, تو یہ ایک قسم کا پروناؤن ہو گیا جو ایز اے سبجیکٹ آتا ہے. ٹھیک ہے, کیا آیا یہ؟ ایز اے سبجیکٹ آیا. سبجیکٹ. اور عربی زبان میں یہ کیا ہوتا ہے؟ ہوا, انتا, ہما, انتی. ٹھیک, یاد آ گیا آپ کو یہ چارٹ؟ انتم. جواب دیجئے. سر مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی. آپ اپنا مائک شائک نکال دیں سب. نکال دوں سر, میں ری جوائن کرتی ہوں, شاید میری طرف ہی پرابلم ہے. ہاں بالکل, مجھے تو بہت صاف آواز آ رہی ہے. بھی ٹھیک ہے سر, اب ٹھیک ہے ویسے. اوکے, تو یہ مبتدا کی جگہ آیا. اور مبتدا کیا ہوتا ہے؟ مبتدا معرفہ ہوتا ہے. یو ریمبر اٹ؟ جی سر. اور ہمارے جتنے ضمائر ہوتے ہیں وہ بھی معرفہ ہوتے ہیں. اور حالت میں مبتدا اور خبر دونوں کی حالت ایک ہوتی ہے. وہ کیا ہوتی ہے سر؟ رفع حالت ہوتی ہے. تو یہاں بھی ہمارا ٹیچر جو ہے وہ فاعل ہے, تو کس حالت میں ہے؟ رفع حالت میں. تو یہ جو ضمیر ہوتی ہے جو رفع حالت میں ہوتی ہے تو ہم اس کو ایز اے مبتدا استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ایز اے مبتدا استعمال کرتے ہیں. اور یہ کسی کے ساتھ مل کے نہیں آتی, ایڈجوائن نہیں ہوتی, یہ الگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اسی لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ضمیر منفصلہ مرفوعہ. یہ منفصلہ ہے, اس کا مطلب ہے کہ کسی اور لفظ کے ساتھ جوڑ کے نہیں بن رہی ہے, یہ فاصلہ ہے, اس میں ڈسٹینس ہے فرام دی ادر ورڈ. مرفوعہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ رفع حالت میں. ٹھیک ہے سر. یہ ایک ٹائپ کی ضمیر ہے جو آپ نے سب سے پہلے پڑھی تھی جملہ اسمیہ میں. ٹھیک ہے, اس کے بعد آگے آپ نے لاسٹ ٹائم جو پڑھی تھی وہ یہ والی ضمیر تھی. پڑھی, یہ کیا ہے؟ یہ ضمیر ہم اس وقت پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ کیا ہے؟ اس کے اندر ہم کس چیز کا کام کر رہا ہے؟ ٹیچر کے لیے کر رہا ہے, لیکن وہ پریڈیکیٹ مطلب پریڈیکیٹ خبر ہے, کا کام کر, مفعول ہے.
مفعول یہ فعول غلط لکھا ہوا ہے, یہ مفعول لکھا ہونا چاہیے. مفعول ہے. ہاں یہ پتہ نہیں میرے خیال یہ کٹ گیا ہے, کیا ہوا ہے. کیا اوکے, اس کو مفعول ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, تو مفعول کیا ہوتا ہے؟ ورب کے بعد, فعل کے بعد مفعول ہوتا ہے, اور مفعول ہمیشہ نصب حالت میں ہوتا ہے. تو یہ فعل کے ساتھ آتا ہے. اب تک ہم نے فعل پڑھا نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. اوکے سر. جب فعل نہیں پڑھا ہے تو ہم مفعول بھی نہیں سمجھ پائیں گے. تو یہ جو سیکنڈ ٹائپ ہے, آئی ریسپیکٹ ہم, یہ مفعول کا آ رہا ہے, اور یہ ہم انشاءاللہ فعل کے ساتھ پڑھیں گے. اس وقت جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ یہ تیسری والی ہے. یہ کیا ہے, پڑھیے. I listen to his lecture. اوکے, اب یہ his lecture کیا ہے؟ یہ اضافی حالت ہے. اس میں پوزیسو ناؤن آ رہا ہے, his lecture. اس سے رشتہ بتایا جا رہا ہے, تعلق بتایا جا رہا ہے کہ یہ اس کا لیکچر ہے. یہ جر حالت میں ہوگا. ٹھیک ہے, یہ ہم اس وقت پڑھنے جا رہے ہیں. رائٹ. اوکے سر. سوری, آئی ایم سوری, ہم اس وقت ورب والا پڑھنے جا رہے ہیں, آئی ریسپیکٹ ہم والا. ٹھیک ہے, آئی لسن ٹو ہز لیکچر ہم پڑھ چکے. مرکب اضافی میں مضاف اضاف الیہ بن کے آتا ہے نا. کتابہ, اسمہ, اسمہ کا, یہ کیا تھا؟ یہ سب مرکب اضافی میں مضاف الیہ بن کے آیا تھا, اور یہ پوزیسو والا تھا, جر حالت والا تھا. ٹھیک ہے. اچھا, اب جو ہم لیکچر جو پروناؤنس پڑھنے جا رہے ہیں, شکل کے اندر یہ وہی ہیں جو کہ ہم نے یہ جر کے ساتھ پڑھے تھے. وہی چارٹ ہے, وہی ضمائر ہیں, لیکن وہ فعل کے ساتھ آتے ہیں. میں فعل نہیں پڑھا بار بار, وہ دوسری کلاس کے حساب سے میں بار بار کہے جا رہا تھا. اس کلاس میں تو ہم فعل پڑھ رہے ہیں, تو ہم فعل والے ہی ضمائر, یعنی جو سینٹر والا ہے وہی پڑھ رہے ہیں. مفعول والا ہم پڑھ رہے ہیں. اس میں جو چیز چاہتا ہوں آپ یاد رکھیں وہ یہ ہے کہ دیکھیے, یہ نمبر 2 اور نمبر 3 کی شکلیں ایک ہی ضمیر وہاں بھی استعمال ہو رہی ہے, وہی ضمیر یہاں بھی استعمال ہو رہی ہے. ٹھیک, لیکن فرق ہے. فرق کیا ہے کہ جو نیچے والی ضمیر ہے مرکب اضافی کے ساتھ آتی ہے, مضاف الیہ بن کے آتی ہے, تو وہ اسم کے ساتھ آتی ہے. ٹھیک, اور جو درمیان والی ہے جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں مفعولی, یہ فعل کے ساتھ آتی ہے. ٹھیک, یہ ہم ایگزامپل کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گی. یہ میں نے بگ پکچر دینے کے لیے آپ کے سامنے رکھا کہ 3 قسم کی ضمائر ہیں, رفع, نصب, جر. رفع ہم نے سب سے پہلے پڑھی, اس کے بعد جملے اسمیہ کے آخر میں ہم نے یہ جر حالت والی پڑھی جو مضاف مضاف الیہ میں آتی ہیں. اور اب ہم یہ مفعول پڑھنے جا رہے ہیں جو درمیان میں ہے, فعل کے ساتھ مفعول. مفعول بجائے نام کے اب وہ پروناؤن آئے گا مفعول. ٹھیک ہے جی. اوکے, لیٹس گو ٹو آور لیکچر ناؤ. اس میں اگر کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ لیجیے, اگر نہیں ہے تو ہم پھر اس کو چھوڑ کے آگے چلتے ہیں اپنے لیکچر کی طرف. اوکے. جی, یہ ذرا سا ایک دفعہ شروع سے تینوں پھر پڑھ لیجئے. بلیٹ کون پڑھ رہے تھے؟ یہ آمنہ پڑھ رہی تھی, آپ ہی پڑھ دیجیے. آمنہ. اوکے سر. ضمائر متصلہ منصوبہ. کسی جملے فعلیہ میں اگر مفعول کی جگہ اس کی ضمیر استعمال کرنی ہو تو پہلے مطالعہ کی ہوئی ضمائر متصلہ مجرورہ ہی استعمال ہوتی ہیں. اب سمجھ گئی نا آپ, ہم متصلہ مجرورہ جو پہلے پڑھے تھے وہی ضمائر جو ہیں یہاں بھی استعمال یہاں پر یوز کریں گے. ٹھیک ہے, آگے پڑھیے. چونکہ یہ بھی متصل استعمال ہوتی ہیں اس لیے متصلہ ہی کہلاتی ہیں. رائٹ. وہ ضمائر متصلہ کیوں کہلاتی تھی؟ اس لیے کہ وہ ایڈجوائن ہو کے جڑ کے آتی تھی. جیسے اسمو کا, اس میں اسمو اور کا ملا ہوا ہے, تیرا نام. ٹھیک. رسولہ, اس کا رسول. رب کا, تیرا رب. ربہ, اس کا رب. تو اس میں یہ رب اور ہو, رب اور کا, یہ مل کے آ رہا ہے, ضمیر مل کے آ رہی. اب وہی ضمائر ہم پڑھیں گے. وہ والے جو ضمائر تھے پہلے وہ اسم کے ساتھ تھے, اور ان کو ہم نے مرکب اضافی میں مضاف الیہ بن گئے تو متصلہ مجرورہ کہا. یہاں ہے یہ بھی متصل آئیں گے, لیکن یہ ورب کے ساتھ متصل آئیں گے. ورب کے ساتھ متصل ہوں گے تو یہ منصوبہ ہوں گے, اس لیے کہ مفعول ہوتے ہیں. مفعول نصب حالت میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اوکے, اب یہ پڑھیے تیسرا. لیکن مفعول کی جگہ استعمال ہوتی ہیں اس لیے منصوب ہوتی ہیں اور منصوبہ کہلاتی ہیں. اوکے, یہ آگے سمجھ میں بات. اگر یہ 3 پوائنٹس نہیں سمجھ میں آئے تو ہم ریپیٹ کر سکتے ہیں.
سر یہ مفعول والا تھوڑا سا بتا دیں. اوکے دیکھیے، جب میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ حامد نے زید کو مارا، حامد فاعل ہو گیا اور زید مفعول ہو گیا. ٹھیک ٹھیک ہے سر. تو حامد جو ہے رفع حالت میں آئے گا حامدن، اور زید جو ہے نصب حالت میں آئے گا نفس زیدن. حالت میں. اچھا اب میں زید کی جگہ اگر میں کہوں حامد نے اس کو مارا، تو اب وہ دربا کی جگہ دربہو آ جائے گا. یہ ہو کا ٹھیک ہے. مطلب ہے وہ. وہ ٹھیک ہے. اب یہ دربا کے ساتھ آ رہا ہے، دربا فعل ہے. ٹھیک، ٹھیک ہے سر. ٹھیک ہے. فعل کے ساتھ مل کے آیا ہے تو یہ مفعول بن جائے گا اور یہ متصلہ منصوبہ ہوگا. اوکے سر Right. کلیئر ہو گیا. ٹھیک ہے. اگر اسم کے ساتھ آتا تو کیا آتا؟ ربہو، رب اس کا رب. تو یہ مرکب اضافی بن گیا، رب مضاف ہو گیا اور ربہو کا ہو جو ہے وہ مضاف الیہ بن گیا جر حالت. ٹھیک ہے اسم کے ساتھ آئے گا تو متصلہ مجرورہ بنے گا، فعل کے ساتھ آئے گا تو متصلہ منصوبہ بنے گا. کیوں؟ اسم کے ساتھ آتا ہے تو مضاف الیہ بنتا ہے جو جر ہوتا ہے، فعل کے ساتھ آتا ہے تو منصوب ہوتا ہے اس لیے کہ وہ مفعول آتا ہے. اوکے اوکے سر. چلیے ٹھیک. اب وہ ضمائر ذرا ریپیٹ کر لیتے ہیں، ہم پڑھ چکے ہیں پہلے. یہ یاد آ گیا آپ کو یہ ضمائر؟ جی میں پڑھوں گی. اب جی دیکھیے اوپر کیا لکھا ہوا ہے، مجرورہ اور منصوبہ دونوں لکھے ہوئے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ یہی ضمیر ہو، یہی ضمیر ہا، یہی ضمیر کما، یہ ایز اے مجرورہ بھی استعمال ہوگی، منصوبہ بھی استعمال ہوگی. آپ کیسے پہچانیں گے یہ مجرورہ ہے؟ سر فاعل اور مفعول کے ساتھ جب الگ الگ ہوں گی تو مفعول کے ساتھ ہوں گی تو منصوبہ. نہیں، مفعول کے ساتھ نہیں، وہ فعل کے ساتھ ہوگی. فعل. اوکے سر. فعل کے ساتھ ہوں گی تو وہ خود مفعول بنیں گی نا. اس کو مارا، یہ کس کے ساتھ استعمال ہوا ہے؟ مارا کیا ہے؟ فعل ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے سر. ٹھیک ہے. اس کو بلایا کیا ہے؟ یہ کو. ٹھیک ہے سر سمجھ آ گیا. تمہیں پکارا، مچھلی کھائی. فعل. سر فعل کے ساتھ آئیں گی تو منصوبہ ہوں گی. رائٹ. اور اور ادھر آئے گا اللہ کا رسول، جب اضافی حالت ہوگی تو مجرورہ ہوں گی. وہ کب ہوگی؟ جب وہ اسم کے ساتھ آئے گا. جب اسم کے ساتھ آئے گا. ٹھیک ہے. دو موٹی موٹی چیزیں، اسم کے ساتھ آیا تو مضاف الیہ بن کے آئے گا اور مجرورہ ہوگا. ٹھیک ہے. مضاف الیہ میں مجرور ہوتا ہے نا مضاف الیہ. جی. اور فعل کے ساتھ آئے گا تو مفعول بن کے آئے گا جو کہ نصب حالت میں ہوتا ہے، اس لیے وہ منصوبہ ہوگی. ٹھیک ہے. اوکے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے اور سر. یہی ضمائر ہوں گی. ان میں سے کسی ضمیر کے معنی اگر نہیں معلوم ہیں تو وہ آپ پوچھ لیجئے. اسے معنی آتے ہیں ان کی. اوکے. اب اس کے اندر ایک ٹپیکل سی چیز ہے، یہ اوپر تو یہ سیم چیزیں آ گئی، اسی کو ریپیٹ کر دیا. یہ تھرڈ اسٹرک پڑھ لیجیے رومانہ آپ. کیونکہ مفعول کی جگہ استعمال ہوتی ہیں لہٰذا منصوب ہوتی ہیں. یہ ضمائر منصوبہ کہلاتی ہیں. جی. دربنا، دربا پلس نا، اس نے ہم کو مارا. اب اس کی انالیسس کیا ہے؟ دربا جو ہے فعل ہے، جی اس فعل کے ساتھ ضمیر آئی ہے نا. اچھا یہ جی جڑی ہوئی ہے اس کے ساتھ، ایڈجوائنڈ ہے، ایک ہی لفظ بن گیا ہے دربنا، جی اس لیے اس کو متصل کہہ دیا. جڑ کے آئی ہے نا. جی اور فعل کے ساتھ آئی ہے تو یہ خود مفعول ہے. ٹھیک ہے سر. مفعول ہو گیا تو وہ نصب حالت میں یعنی منصوبہ ہو گئی، تو اسے ہم نے متصلہ منصوبہ کہہ دیا. ٹھیک. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. دوسری بھی پڑھ دیجئے. دوسری ہے دربا کا، دربا کا
دربا پلس کا، اس نے تجھ کو مارا. ٹھیک. اس میں یہاں بھی پہ یہ ضمیر جی جی، اس میں یہ دربا فعل ہے اور اس کے ساتھ یہ کا جو ہے یہ ضمیر ہے متصلہ منصوبہ، کیونکہ یہ فعل متصلہ متصلہ اس لیے کہا کہ وہ ضربہ کے ساتھ جڑ گئی ہے جی اور خود مفعول بن گئی ہے، اس لیے اس کو نصب حالت میں یعنی منصوبہ کہہ دیا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اب یہ ایک اسپیشل وہ پڑھ لیجئے کیا ہے. ان ضمائر کے استعمال میں دو باتوں کا خیال رکھنا ہے. نمبر 1، فاعل کا تمو ہو جاتا ہے. نصر تم پلس ہو، نصر تمو ہو. اوکے. یہاں ذرا سا رک جائیے. یہ فعل کون سا صیغہ ہے؟ نصر تم. نصرہ کیا ہوتا ہے؟ نصرہ تو سر یہ پہلا والا صیغہ ہے. ویری گڈ. معنی ہو گئے اس نے مدد کی. جی. نصرہ جی نصرہ. یہ کیا ہے بتائیے؟ جی نصرہ جو ہے یہ پہلا صیغہ ہے. نصرہ نصرہ جو ہے سر یہ دوسرا صیغہ ہے. اوکے. نصرتا نصرتا سر یہ ساتواں صیغہ ہے. معنی کیا ہو گئے؟ نصرتا تو ایک مذکر نے مدد کی. اوکے. نصر تم نصر تو کہہ رہے ہیں سر آپ؟ نصر تم نصر تم سر یہ ہو گیا اس کا 9واں صیغہ ہے. اوکے. معنی بتائیے. تم بہت سے مذکر نے مدد کی. اوکے. اب اس کے ساتھ میں ایک ضمیر ملانا چاہتا ہوں، اس کی. تم سب جی. نے اس کی مدد کی. یہ کیسے لکھوں گا میں؟ نصر تو. ویری گڈ. جی. تو یہاں پہ لیکن انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ اس تم کی جگہ تمو ہو جاتا ہے. جو میرا سوال تھا اس کا جواب یا تو آپ کا مجھے سنائی نہیں دیا یا آپ نے دیا نہیں. جی سر میں نے بتایا ویسے تو نصر تم اور پلس ہو لگ جاتا تو نصر تم ہو ہوتا، لیکن انہوں نے یہاں لکھا کہ تم کی جگہ تمو کرنا ہے آپ نے. واو ایڈ کر دیا جاتا ہے اور یہ صرف تم کے ساتھ ہے. یہ اچھا باقیوں میں نہیں ایڈ ہوگا، صرف تم کے اسی ساتھ. لیے تو خاص طور پہ کہا جا رہا ہے دو باتوں کا خیال رکھیں کہ فاعل میں جب تم آ رہا ہے تو اس تم کو واو لگا کے ضمیر لگائیں گے. ٹھیک ہے سر. رائٹ. نصر تمو ہو. ٹھیک ہے سر. دوسرا کیا ہے یہ آپ پڑھ دیجئے ذرا سا آمنہ. اوکے سر. سر دوسرا ہے واحد متکلم کی ضمیر یہ کے بجائے یہ آتی ہے، جیسے نصرنی جعلنی. اوکے. کیا مطلب ہوا اس کا؟ سر اس کا مطلب ہے کہ ہم صرف یہ نہیں لگائیں گے، یہ چھوٹی نہیں لگائیں گے، لیکن اس کے بجائے یہ زیر مطلب تو ہو جائے گا نصرنی، اس کو جر حالت میں نی لگائیں گے. نی نون زیر. جی صرف یہ نہیں نی کے ساتھ. جی اوکے. نصرنی اس نے میری مدد کی. جعلنی اس نے مجھے بنایا. ٹھیک. ٹھیک ہے. ان دو کا ہم نے خیال رکھنا ہے. سو دس از آل دا لیسن از. اب ہم ایکسرسائز کریں گے تو اس کی پریکٹس ہو جائے گی. کوئی سوال؟ نہیں سر ٹھیک ہے. اوکے. اوکے جی آمنہ آپ پڑھ دیجیے. ذخیرہ الفاظ قدا بیٹھنا. پھر سے. سوری قعدہ جی بیٹھنا. مکتوب خط. نہیں آپ نے بیٹھنا تو پڑھ دیا، اس میں ایک چیز مس کر دیا آپ نے. لام. وہ کیا ہوتا ہے؟ فعل لازم. ویری گڈ. جی
مکتوب خط، رفع فعل متکلم، نہیں فعل متعدی، سوری فعل متعدی، اٹھانا بلند کرنا. اوکے، تعامن کھانا. ویری گڈ. ذکر فعل متعدی، یاد کرنا یاد کرانا. اوکے پس تو. اوکے، تو نہیں سمع تو فعل متعدی. سوری تو ہے، دیر فور تو تو پس. جی جی تو. سمع فعل متعدی ہے. سننا، اننا بے شک ہم نے. ہاں، یہ انا اور نا کو ملا کے جب لکھا جاتا ہے تو اس طرح سے انا لکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور یہ بیسیکلی بے شک، انا کے معنی بے شک ہے اور نا کا مطلب ہے ہم نے، تو بے شک ہم نے کے لیے انا استعمال ہوگا. ٹھیک. اوکے. رومانہ ذرا یہ آپ پڑھ دیجیے اوپر کی. جی ٹھیک. حامدہ فعل متعدی تعریف کرنا. ویری گڈ. ذکر یاد. حاسبہ فعل متعدی گمان کرنا. ویری گڈ. انما کچھ نہیں سوائے اس کے کہ. اچھا، اس میں ذرا خیال رکھیے، یہ جو انما ہے یا انما ہے، یہ انا اور ما کو ملا کے نہیں بنایا گیا ہے. چونکہ ہم نے پہلے انا کو کہا تھا کہ انا اور نا ملایا ہے، تو اکثر لوگ اس کو بھی کہتے ہیں کہ جی یہ انا ہے اور ما ہے. انا کا مطلب بے شک اور ما کا مطلب یا تو نہیں کا ہے یا استفہامیہ ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. یہ ایک ورڈ ہے انما یا انما. اس کے معنی ہے کچھ نہیں سوائے اس کے کہ، یا اس کا اور ایک اچھا ترجمہ میں آپ کو بتاؤں، پس فقط. ٹھیک ہے سر. یہ بھی آپ کو بہت اچھا لگے گا جملے میں لگ کے. آئے گا تو ہم آپ کو بتائیں گے. جی آگے چلیے. خلق فعل متعدی عدم سے وجود میں لانا، پیدا ویری کرنا. گڈ. اباسن بیکار، بے مقصد. شریبہ فعل متعدی پینا. ویری گڈ. مفسد فسادی، شرارتی. ویری گڈ. تو یہ ذخیرہ الفاظ ہے. اب یہ آپ کے سامنے ہونا چاہیے جملے بناتے ہوئے. میں نے اس وقت نہ پوچھنا مجھ سے. ٹھیک ہے. ہم نے آپ سے ریکویسٹ کی تھی 2 چیزوں کی، اب پتہ نہیں آپ دونوں میں سے کس نے کتنے کام کیے. ایک ہم نے آپ سے ریکویسٹ کی تھی کہ کوئی ایک گردان سامنے رکھیں. 36 شکلوں کی ایک گردان آپ کے سامنے ہونی چاہیے. صالحون ہے تو جمع ہے، ہاتن صالحاتن ہے تو جمع مؤنث ہے. یہ آپ کو وہ سامنے آپ کے اگر رکھی ہوئی ہوگی گردان، چاہے وہ مومنون کی ہو، چاہے مسلمون کی ہو، چاہے صالحون کی ہو، کسی ایک کی گردان آپ کے سامنے ہونا چاہیے. دوسری بات میں نے آپ سے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ جب آپ کو ایکسرسائز ایک دن پہلے بھیج دی جاتی ہے تو اس میں سے جو ذخیرے الفاظ کے الفاظ ہیں، ذخیرے کے جو الفاظ ہیں، وہ ہم نے آپ کو ریکمینڈ کیا ہے کہ ایک سیپریٹ رجسٹر میں نئے الفاظ لکھیں. تو فوراً ہی آپ لکھ لیا کریں تاکہ اس وقت جب آپ سوال کا جواب بنا رہے ہیں تو آپ کو سامنے اویلیبل ہو. ورنہ آپ سوال دیکھ رہے ہیں تو آپ کو اویلیبل نہیں ہے، پھر ڈھونڈتے ہیں، پھر پوچھتے ہیں کہ اس کے کیا معنی ہیں، تو وہ مناسب نہیں ہے. ذخیرے الفاظ کے معنی آپ کو آنے چاہیے. ٹھیک ہے جی. اوکے آگے چلیے. کس کی باری ہے؟ آپ میں سے 2 میں پڑھ لیجیے ذرا. نیکسٹ کس طرح اردو میں ترجمہ کریں. جی. پہلا ہے ولد المعلمتی قرأ القرآن. جی سر اس کا ترجمہ تجزیہ بھی کروں؟ بہتر ہے اگر کر سکیں تو. سر یہ ولد المعلمتی مرکب اضافی ہے. ویری گڈ. اور قرأ القرآن، قرأ تو فعل ہے اور قرآن متعلق فعل، مطلب اس کی خبر ہے فعل کی، مطلب متعلق فعل ہے کہ قرآن پڑھا اس نے. ولد المعلمتی قرأ القرآن، معلم کے لڑکے نے قرآن پڑھا. دیکھیے آپ نے پوری ایک ایکسرسائز کی ہے 31، اور پہلے بھی نہیں کی، کوئی پرانی نہیں ہے، جسٹ لاسٹ ایکسرسائز. ابراہیم نے گھر میں قرآن پڑھا.
ابراہیم مبتدا ہے، رفع حالت میں اس لیے فاعل ہے. قرآن قرأ جو ہے وہ فعل ہے، خبر ہے. القرآن نصب حالت میں مفعول ہے. گھر میں فی البیتی جو ہے وہ متعلق جو بھی اگر جملہ اسمیہ تو متعلق خبر ہے. پوری ایک ایکسرسائز کی آپ نے 31. اب اس کے بعد آپ القرآن کو متعلق کہہ رہی ہیں تو کیسے کام چلے گا؟ رفع، نصب، فاعل، مفعول سب بھول گئے. جی چلیے پھر سے کیجئے اس کو. اوکے سر پہلا تو مرکب اضافی ہے، دوسرا فعل ہمارے پاس. دیکھو مرکب اضافی ہونا اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے. کیا مرکب اضافی ہونے سے ہر مرکب اضافی مبتدا ہو جاتا ہے؟ نہیں سر، اس کے ساتھ کیا چیز ریکوائرڈ ہے مبتدا ہونے کے لیے؟ خبر. مبتدا کے لیے خبر چاہیے؟ کیا ہو گیا ہے سر مبتدا ہونے کے لیے اس کو معرفہ ہونا چاہیے. اوکے. اور اچھا، اور دوسرے آپ کو یہ بھی ہم نے بتایا رول میں کہ اگر مرکب اضافی ہو تو اس میں معرفہ نکرہ کی وہ جو کنڈیشن ہے وہ کنڈون ہو جاتی ہے. یہ بھی پڑھا ہے نا آپ نے. مرکب اضافی جو ہے جملہ اسمیہ میں مبتدا بن کے بھی آ سکتا ہے، خبر بن کے بھی آ سکتا ہے، دونوں بھی بن کے آ سکتا ہے ایک ساتھ. یہ پڑھا ہے آپ نے پورا ایک لیسن. تو اب وہ بھی ریکوائرمنٹ ختم ہو گئی. اب کیا ریکوائرمنٹ رہے گی مبتدا بننے کے لیے یا فاعل بننے کے لیے؟ کیا ریکوائرمنٹ ہے؟ صرف فاعل بننے کے لیے تو رفع حالت میں ہونا چاہیے. بالکل. مبتدا کے لیے بھی رفع حالت چاہیے. مبتدا اور خبر دونوں رفع حالت میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے سر. جی تو ولد المعلمۃ رفع حالت میں ہے. ٹھیک. ولد المعلمتی کس حالت میں ہے؟ سر یہ ولد تو رفع میں ہے لیکن معلمتی. اگر میں کہوں کہ آمنہ کا پین گر گیا تو اب میں کہوں گا کہ جی پین فلانی حالت میں اور آمنہ فلانی حالت میں. فرق ہو جائے گا دونوں کا. کس کی بات کر رہے ہیں ہم؟ پین کی بات کر رہے ہیں. تو اس میں آمنہ کے کوئی فرق پڑتا ہے حالت کی جو بھی ہے؟ نہیں. آپ نے پڑھا ہے مرکب اضافی میں حالت کیسے دیکھتے ہیں؟ سر ہم مبتدا کی حالت دیکھتے ہیں. اوکے. مرکب اضافی میں آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ یہ مرکب اضافی رفع ہے، نصب ہے یا جر ہے؟ مرکب اضافی. جی رومانہ آپ بتائیے. سر ہم جی سر اس کا یہ جو ولد ہوا اس کا ہم پیش دیکھ رہے ہیں، اس کی وجہ سے یہ پورے کا پورا مرکب اضافی جو ہے یہ رفع حالت میں آ جائے گا. اور اگر کسی مرکب اضافی میں ولد نہیں ہوگا تو وہ مرکب اضافی نہیں ہوگا. مرکب اضافی ہوگا. اس میں پہلا جو ورڈ ہے اس کے اوپر نہ تو کوئی وہ ال لگا ہوا ہے اور نہ وہ ہے، اور دوسرا جو ہم اس کا مضاف الیہ جو دیکھتے ہیں وہ اس میں زیر لگا ہوا ہے. تو پہلا ورڈ تو پہلا ورڈ ہی کہلاتا ہے، دوسرا ورڈ جو ہے وہ مضاف الیہ بھی کہلاتا ہے. جی مضاف الیہ. اور پہلے ورڈ کو کہتے ہیں فرسٹ ورڈ. نہیں مضاف. تو یہ کیوں نہیں کہہ رہی ہیں آپ اتنی دیر سے؟ جی یہ مضاف ہے پہلا والا ورڈ، اور معلماتی مضاف الیہ ہے. تو اب مرکب اضافی ہے ولد المعلمتی، یہ مرکب اضافی کس حالت میں ہے؟ یہ رفع حالت میں. ویری گڈ. آمنہ یہ کیوں کہہ رہی ہے رفع حالت؟ کیونکہ سر مجھے یاد آ گیا کہ ولد مضاف ہے تو ہم ہمیشہ مضاف کی حالت دیکھتے ہیں. شکر. مضاف پہلے تو ہمیشہ جر حالت میں ہوتا ہے. الحمدللہ. اب آپ تجزیہ کریں. اس کے بغیر تو آپ تجزیہ کر ہی نہیں سکتی ہیں. آپ کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہے اس کی حالت کیا ہے تو کیا تجزیہ کریں گے آپ؟ ولد المعلمتی رفع حالت میں ہے، مبتدا ہے. قرأ جو ہے اس کے بارے میں خبر ہے. القرآن اس نے اس کو پڑھا ہے تو یہ نصب حالت میں ہے، یہ مفعول ہے. قرأ اور دیکھیے ایکچولی جملہ اسمیہ میں تو فاعل مفعول کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک.
جملہ ٹھیک ہے اس میں سر. ہمیں ہوتا ہے مبتدا اور خبر، ٹھیک ہے. لیکن آپ کو اس طرح تجزیہ کرایا گیا تھا کہ ولد المعلمتی مرکب اضافی ہے، رفع حالت میں ہے اور مبتدا ہے. ٹھیک. ٹھیک ہے سر. قرأ القرآن، اگر آپ اس کو فی نفسی ہی دیکھیں گے تو قرأ ورب اور اس میں فعل اور فاعل دونوں موجود ہے. قرأ کے اندر وہ ایک مذکر ہی کی ضمیر موجود ہوتی ہے، تو قرأ جو ہے وہ فعل بھی ہے فاعل بھی ہے، اور القرآن نصب حالت میں مفعول ہے. تو قرأ القرآن فعل فاعل اور مفعول ہے، اصولاً ایک جملہ فعلیہ ہے پورا، لیکن اس جگہ رول اس کا کیا ہے، وہ خبر بن کے آیا ہے. خبر کا ہے. ٹھیک ہے سر. یہ پڑھا تھا آپ نے ایکسرسائز 31 میں. سر میری ایکسرسائز 31 بھی نہیں ہوئی، تو وہ اس لیے مجھے پھر تو بہت کیا ساری کریں، چیزیں نہیں آتی. کیا کریں پھر، کیا کر سکتے ہیں. اوکے جی چلیں رومانہ پھر آپ کیجئے، سیکنڈ کیجئے. جی. قرأ الاولاد الصالحون القرآن. جی جی یہ جملہ فعلیہ ہے کیونکہ اس میں سب سے پہلے فعل آ رہا ہے، اور اس میں اولاد الصالحون یہ مرکب توصیفی ہے، اور یہ رفع حالت میں ہے اس لیے یہ ویری گڈ، فاعل ہے، ویری اور گڈ، القرآن یہ نصب حالت میں ہے اس لیے یہ مفعول ہے. اور ویری اس گڈ. میں جو فعل آیا ہے چونکہ یہ اس میں ظاہر ہے نا، فعل ظاہر اس میں ظاہر ہے اس لیے یہ ایک فعل جو ہے وہ واحد ہی آتا ہے ہمیشہ. ویری گڈ، بہت اچھے. اس کا اثر یہ ہو جائے گا کہ نیک بچوں نے قرآن پڑھا. ویری گڈ، بہت اچھے. اوکے آمنہ تھینک یو. 3 نمبر ٹرائی کیجئے. اوکے سر. یہ ہے ورفعنا لک ذکرک. سر اس کا ترجمہ تو یہ پہلے تجزیہ کرتی ہوں. یہ شروع فعل سے ہو رہا ہے تو یہ جملہ فعلیہ بنے گا. ویری گڈ. رفعنا. سر یہ صیغہ نمبر 14 ہے. اوکے 15 کہیے. رفعنا 14 تو صرف جب آئے گا جب آپ سوری کو ایویڈنس ہو کہ 2 لوگوں نے کیا ہے، ٹھیک ہے ورنہ یہ ٹھیک ہے ہم سر. کہہ رہا ہے نا، ہم. 15 جی صیغہ نمبر 15 ہے، اور لکا ہمارے لیے ضمیر ہے کہ یہاں پر کہ تیرے لیے. یہ ضمیر ہے، اس کے ساتھ لام زیر لی کے ساتھ ہے نا، حرف جار کے ساتھ. حرف جار کے ساتھ. جی اور ساتھ کے ساتھ جو ضمیر ہوتی ہے وہ مرکب جاری ہو جاتی ہے نا. جی مرکب جاری ہو گیا لکا. اور ذکر کا بھی ہمارے پاس ذکر فعل ہے. ذکر فعل ہے. سر یاد نہیں سر، ایک منٹ. میرا تو خیال ہے آج کے ذخیرے الفاظ میں نہیں ہے یہ. ذکر جی سر. سر فعل متعدی ہے نا. کیا ہے لکھا ہوا، کیا ہے فعل متعدی، کیا ہے لفظ پڑھیے. ذکر. اور آپ کے کوشچن میں کیا ہے؟ ذکر کا. کوئی فرق نہیں ہے ذکرہ میں اور ذکرہ میں. سر ہے تو پھر یہ فعل ہے، ذکرہ فعل کا وزن ہوتا ہے. یہ ذکرہ آپ نے کتنے وزن پڑھے ہیں فعل کے؟ 3. فعلا فعیلا یہ کون سا ہے؟ یہ نہیں ہے. صحیح یہ فعل اب رفعنا فعل ہو گیا لگا تیرے لیے. ذکرن. صحیح. ذکرن کہتے ہیں یاد کو. یاد کو. ذکرن ناؤن ہے یہ. ٹھیک. ذکر کا ٹھیک ہے. اسم کے ساتھ آ رہے تو تنوین غائب ہو گئی تو کیا ہوتا ہے؟ جس میں نہ ال ہو نہ تنوین ہو تو کیا ہوا؟ ذکرن میں سے ذکرہ رہ گیا. ٹھیک ہے.
تو سر یہ مجرورہ مطلب ضمائر متصلہ مجرورہ ہوں گی، ہو گئی کا. میرا سوال یہ تھا کہ اگر کسی لفظ پہ ال اور تنوین نہ ہو تو وہ کیا ہوتا ہے؟ آپ اس تو کو وہ مضاف مضاف کہیں نا، پھر آپ یہ جی مضاف ہوا، مضاف پھر ہوتا ہے اس کے بعد والا کیا ہوا؟ کا مضاف الیہ ویری گڈ. تو اب کیا بنے گا؟ مرکب اضافی. بنائیے ترجمہ. اور ہم نے بلند کیا تیرے لیے تیری یاد کو. تیرا پھر یہ ذکر ذکر تیری یاد، ٹھیک ہے، تیرا ذکر تیری یاد، تیری یاد تیرا ذکر بھی کہہ سکتی ہیں. ٹھیک ہے. اور ہم نے اردو میں بھی بلند کہتے ہیں کیا نا ذکر تیرے کرنا. لیے. سر آپ کی آواز کٹ جاتی ہے. ذکر کا ذکر، تیری یاد یا تیرا ذکر، اردو میں بھی تو ذکر کہتے ہیں نا. جی سر. اور یہ لکا جو ہے اس کے معنی فار یو بھی تیرے ہے لیے. اور یور بھی ہے، تیرے لیے بھی ہے اور تیرا بھی ہے. ہم ٹھیک نے ہے. یہاں بلند پر کیا تیرا تیرے ذکر تیرے لیے، ذکر تیرے لیے. یا ٹھیک ہے. ہاں ٹھیک ہے. ٹھیک ہے سر. اوکے جی، آگے چلیے. رومانہ. جی سر، سمیع اللہ لمن حمدہ. اس میں سر یہ جو سمیع یہ جملہ فعلیہ ہے، اور اس میں سمیع جو ہے یہ فعل ہے، اور اس میں اللہ کے اوپر چونکہ پیش ہے اس لیے یہ فاعل ہے. ویری گڈ. سنا اللہ تعالیٰ نے، لمن حمدہ واسطے اس کے جس نے اس کی تعریف کی، یعنی اس کو سنا جس نے اس کی تعریف کی. تو سر یہ جو اس میں ہو ہے یہ اللہ کی طرف یہ ضمیر جا رہی ہے. ویری گڈ. تو اللہ نے سنا جس نے اس کی تعریف کی. اوکے جی. 5 نمبر آئیے آمنہ. اوکے سر. 5 نمبر ہے قدیمہ بواب المدرستی و فتح ابواب المدرستی. ٹکڑے کر کے کیجئے، آسانی سے ہو جائے گا. قدیمہ بواب المدرستی. سر قدیمہ یہ جملہ فعلیہ ہے کیونکہ فعل سے شروع ہو رہا ہے. جی. تو قدیمہ فعل ہو گیا. بواب المدرستی یہ بھی مرکب اضافی ہے جو رفع حالت میں ہے، لہذا مبتدا ہے. بیٹا فعل کے ساتھ تو مبتدا نہیں آتا نا. فعل کے ساتھ فاعل کیجئے نا، فعل کے ساتھ فاعل فاعل. آتا ہے نا، پیش کے ساتھ ہے تو یہ فاعل ہو گیا. جی جی فاعل ہو گیا. آپ اور ان دونوں میں ڈفرنس محسوس کرتی ہیں، جملے اسمیہ میں اور جملے فعلیہ میں؟ جی سر. کیا فرق محسوس کرتی ہیں دونوں؟ سر جملہ اسمیہ میں ہمارے پاس جو دونوں کی حالتیں ہوتی ہیں وہ ایک جیسی ہوتی ہیں. دونوں کی حالتیں یہ کون دو ہیں؟ آمنہ اور رومانہ؟ نو سر، مبتدا اور خبر یا سب جملہ اسمیہ میں تو ایسے ہی تھا. اوکے، میں آپ کو جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ کا فرق بتاتا ہوں، غور سے سنیں اور ڈائجسٹ کریں. سب سے پہلا فرق، جملہ اسمیہ اسم سے شروع ہوتا ہے، جملہ فعلیہ فعل سے شروع ہوتا ہے. بہت بڑی مشکل بات ہے یہ. نہیں سر، یہ تو میں نے بتائی تھی نا. نہیں بتائی آپ نے کہا وہ دونوں ایک ہوتے ہیں، یہ بتایا آپ نے. جملہ اسمیہ اسم سے شروع ہوتا ہے، جملہ فعلیہ فعل سے شروع ہوتا ہے. جملہ اسمیہ میں مبتدا خبر اور متعلق خبر ہوتی ہے. جملہ اسمیہ میں مبتدا خبر اور متعلق خبر ہوتی ہے. اور جملہ فعلیہ میں فعل اور فاعل اور مفعول ہوتے ہیں. فعل، فاعل، مفعول، متعلق فعل. ٹھیک ہے. اب اگر آپ نے کہہ دیا کہ جی
اس میں قدیمہ پہلے لکھا ہے، یہ جملہ فعلیہ ہے، رائٹ؟ اب آگے چل کے آپ کہیں گی کہ یہ مبتدا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ غلط ہو جائے جملے گا. فعلیہ میں مبتدا ہوتا ہے؟ نہیں. جملے فعلیہ میں تو فعل، فاعل اور مفعول ہوتا ہے. تو آپ کو اس کا رول بتانا پڑے گا نا. جو جملے میں قدیمہ جو ہے وہ ورب ہو گیا، جملے فعلیہ کے اندر فعل ہو گیا، اب کیا آنا ہے؟ اب فائل. تو کنفرم کریں یہ ہے فاعل. صرف فائل ہمارے پاس رفع حالت میں ہوتا ہے، اوکے تو اس کی رفع حالت ہے. اوکے، میرے سوال تھا کنفرم کیجئے کیا یہ کیا یہ فاعل ہے، یہ سوال ہے میرا. آپ بتائیے اب جواب. آپ بتائیں ہاں جی یہ فاعل ہے اس لیے کہ یہ رفع حالت میں ہے. جی ٹھیک، ٹھیک ہے. اوکے. اس کے بعد ہمارے پاس وفتح، اور سر یہ ہمارے پاس دو الگ الگ جملے ہیں جو ویری گڈ، بعد سے جوڑے گئے، مطلب عطفی حروف عطف سے. ویری گڈ، تو یہ مرکب عطفی بھی ہو گیا. ویری تو گڈ. آگے بھی اسی طرح ہوگا کہ وفتح، تو یہ بھی فائل ہے، فاعل سوری ہے فعل ہے، سوری فعل ہے، فعل. جی. فعل ہے ابواب المدرستی، اور یہ بھی مرکب اضافی ہے لیکن یہ نصب حالت میں ہے، اور نہیں، فاعل ہے. نصب حالت میں اور فاعل ہے. نہیں، نصب حالت میں مفعول ہوتا ہے. سوری سر، اوکے، میں پہلے کہنے والی تھی پھر میں نے بھول گیا. اب جملہ کیا ترجمہ کر دیجئے. قدیم بواب المدرستی وفتح ابواب المدرستی. اس نے مدرسے کے دروازے بند کیے. دروازے کہاں ہیں؟ سوری، بواب نہیں، دربان نے قدیمہ مدرسے کا دربان کھڑا ہے. جی رومانہ آپ بتائیے انہیں. جی قدیمہ کا مطلب ہے آیا. سوری سر، مدرسے کا دربان آیا اور مدرسے کے دروازے کھولے، اور اس نے، لیکن یہاں پر وہ تو نہیں ہے. صحیح کہہ رہی ہیں آپ. اس نے فتح کے اندر شامل ہوتا ہے. بیوی کیا ہوا ہے تمہیں؟ پہلا صیغہ فتح کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے سر. اور اس نے مدرسے کے دروازے کھولے. اوکے، فائنل کر دیجئے ایک سانس میں. مدرسے کا دربان آیا اور اس نے مدرسے کے دروازے کھولے. ویری گڈ، بالکل صحیح ہے. فلوئنسی لائیے آپ اس میں، ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. جی رومانہ. جی ایک منٹ سر، یہ اسکرین میری ادھر آ گئی. جی یہ ہے حل. سر یہ اسکرین ہی میری حل اکلتی طعامی کا، نعم اکلت طعامی. سر یہ جی پہلا جو ورڈ ہے یہ اس کو استفہامیہ جملہ بنا رہا ہے، اور ویری اس کے گڈ، بعد اس کا اکلتی ہے، یہ اس کا فعل ہے، اور یہ صیغہ نمبر 10 ہے. ویری گڈ. طعامی کا یہ اس کے ساتھ سر یہ لگ گئی ہے اس کی یہ طعامی کا، اس کے ساتھ سر یہ ضمیر اس کی لگی ہوئی ہے. آپ پہلے تو اس کو صحیح پڑھیں تو پہلے. طعامکی. جی جی طعامکی سر، اس کے ساتھ یہ اسم کے ساتھ یہ ضمیر لگی ہوئی ہے، تو یہ متصلہ مجرورہ لگی ہوئی ہے. ویری گڈ، بہت اچھے. اور نعم، پھر اکلتو سر یہ اس کا یہ بھی وہ ہے، فعل ہے، اور اس کا صیغہ نمبر ہے سر اس کا 13 نمبر صیغہ. ویری گڈ. طعامی ہے، طعامی، اس کے ساتھ بھی سر یہ اس کے ساتھ ضمیر لگی ہوئی ہے، اور یہ والی ضمیر لگی ہوئی ہے.
Very اسم کے good. ساتھ، یہ بھی متصلہ مجرورہ لگی ہوئی۔ Very good. سر اس کا مطلب ہو جائے گا کیا کیا تو ایک مؤنث نے کھایا؟ Very good. ہاں میں نے اپنا کھانا کھایا۔ ویری گڈ. بہت ہی خوبصورت تجزیہ اور بہت ہی اچھا ترجمہ. ایکسلنٹ. تھینک یو۔ اوکے، اس کی لمبائی سے مت پریشان ہو آمنہ، چھوٹا چھوٹا کر کے اس کو کر لینا. 7 نمبر. اوکے سر. سر ہمارے پاس ہے حل کتبتم درسکم رک جائے، وقرأتم. بس یہاں رک جائے. حل سر یہ جملہ استفہامیہ بن رہا ہے حل کی وجہ سے. کتبتم سر یہ ہمارے پاس فعل کے ساتھ وہ تم ضمیر لگی ہوئی ہے. ایک تو یہ کہ تم ضمیر نہیں ہوتی، یہ تو فعل کا صیغہ ہے. کتب تم. سوری سر، کتبتم سیکھا نمبر ٹھیک ہے سر، سیکھا نمبر 9 ہے یہ، اوکے. اور یہ فعل ہے ہمارے پاس درسکم. اس میں ہمارے پاس وہ لگی ہوئی ہے نا کم، ویری گڈ. درسا کے ساتھ وقرأتموہ. اور نہیں، اس اس کو میں سر ختم کیوں نہیں کرتی؟ اس کو آگے بھاگنے کی جلدی ہے. آپ نے درسکم کے بارے میں کیا بتایا؟ یہ بتایا کہ اس کے ساتھ ضمیر لگی ہوئی ہے، بس تجزیہ ہو گیا، اس کے ساتھ ضمیر لگی ہوئی ہے. نہیں سر، درسکم تمہارا سبق، درسکم نہیں ہے. سوری درسکم اوکے. تمہارا سبق. تو اوکے. سر یہ مرکب اضافی بنتا ہے ویری گڈ. جی. کیونکہ اس کا بس اتنا کافی ہے. چلے ترجمہ کر دیجیے. مرکب اضافی دیکھیے، میں نے آپ کو ایک مثال دی تھی نا، دی تھی مثال آپ کو ایک آدمی کے داخل ہونے کی. جی سر. تو آپ بتا رہی ہیں کہ یہ مرد ہے. اوکے، ہوگا مرد ہوگا، پھر کیا کریں؟ کیا کر رہے ہیں یہاں پر؟ درسکم مرکب اضافی ہے، اوکے ہے، پھر کیا کریں ہم؟ اس کا رول کیا ہے؟ سر کیونکہ اس میں درسا مجھے ایک بات بتائیے، رول آپ نے جملہ اسمیہ پڑھ لیا، سر جملہ یہ فعلی اسم ہے. اسم ہے. شاباش. پہلے مرد کہا تھا، اب کیا کہا؟ مرد کا بچہ. مجھے ایک بات بتائیں آپ، اگر میں آپ سے کہوں یہ اسم ہے، وہ اسم ہے، یہ اسم ہے، وہ اسم ہے، تو یہ جملہ بن گیا؟ نہیں. میں کہوں آپ سے وہ مرکب ہے، وہ مرکب ہے، وہ مرکب ہے، یہ جملہ بن گیا؟ نہیں. آپ نے جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ کی ڈیفینیشن پڑھی، اس میں کہیں لفظ اسم آیا ہے؟ اس میں کہیں سر لفظ جملہ اسمیہ بھی تو مرکب اضافی آیا ہے؟ مجھ سے نہیں ہو رہا. اوکے. درسکم کی حالت کیا ہے؟ مرکب اضافی تو آپ نے رفع، کہہ دیا. رفع حالت ہے. درسکم رفع ہے. نہیں سوری نصب ہے. سوری اوکے. تو درسا نصب مرکب اضافی ہے تو کیا ہوگا؟ مفعول. مفعول. کتب تم کے اندر آپ نے کہا تم سب نے لکھا، تو فعل بھی آ گیا، فاعل بھی آ گیا. درسکم مفعول ہو گیا. یہ آپ کا جملہ فعلیہ پورا نہیں ہو گیا؟ جی سر ہو گئے. کریں ٹرانسلیٹ. کیا تم سب نے اپنا سبق لکھا؟ بالکل فرسٹ کلاس. کیا مسئلہ ہوا اس میں؟ یہ اس لیے آپ نے کر لیا کہ آپ نے تجزیہ صحیح کیا. اسم ہے، مرکب ہے، اسم ہے، فعل ہے، فعل ہے. ہاں فعل ایک ٹرم بھی ہے، جملے کی ٹرم ہے، اور جملہ فعلیہ میں فعل ایک ٹرم ہے، لیکن اسم تو کوئی ٹرم نہیں کسی جملے کی. مرکب اضافی کوئی ٹرم نہیں ہے. یہ سب ذاتی حیثیتیں ہیں. اسم ہونا کسی لفظ کا یہ اس کی ذاتی حیثیت ہے. مرکب اضافی ہونا ذاتی حیثیت ہے. آپ کو یہ بتانا ہے کہ وہ رول کیا ادا کر رہا ہے. ٹھیک ہے سر. ٹھیک. اب کیجئے آگے. ٹھیک ہے.
وقرأتموہ اور تم نے اس کو پڑھا، اس کو لیکن اس کا تجزیہ ہوگا وا اور اب قرأتموہ. قرأ ہمارے پاس فعل ہے نہیں، قرا فعل نہیں ہے یہاں پر. سر، یہ صیغہ ہے نہیں، ہاں ہاں، صیغہ بنتا ہے نا فعل. ابھی آپ نے اوپر آپ ہی نے کیا، کتب تم آپ نے کیا نا، کس نے کیا کتب تم؟ سر میں نہیں کیا تھا. تو پھر قرا تم نہیں کر سکتی. سوری. جی سر، یہ بھی ہمارے پاس وہ بن گیا صیغہ نمبر قرأتم جمع وہ 9 نمبر ہے، اور ہم جب اس کے ساتھ ہو لگائیں گے تو وہ تموہ میں بدل جائے گا. اوکے، تو اور سر اس کا کچھ اور کرنا ہے. قرا نہیں، کچھ اب تک کیا کیا آپ نے؟ جو پوچھ رہی ہے کہ سر کچھ کرنا ہے، کیا کیا آپ نے؟ سر اس کا صیغہ بتائے. بس سیگا بتانے سے کام ہو جاتا ہے. سر یہ پورا اسی میں پورا ہو گیا ہے. اے بھی آ گیا، زیڈ، اے سے زیڈ ہو گیا، اس میں پورا ہو گیا. قرأتم. ارے بھائی، آپ عربی گرامر پڑھ رہی ہیں، آپ گرامر کی اصطلاحات بولو. اس میں دو آ گئے ہیں، وہ پورا ہو گیا ہے. یہ کون سی اصطلاحات ہیں؟ کون دو آ گیا، کون پورا ہو گیا؟ نہیں سر، مطلب اس میں ہمارے پاس یہ بالکل ہی لوز لینگویج ہے نا. سر وہ ہو گیا ہے، یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا ہے، وہ پورا ہو گیا ہے، وہ آدھا ہو گیا. یہ کون سی زبان ہے بھائی؟ قرا تم بولے نا، کیا ہے؟ واٹ از دس قرا تم؟ سر یہ فائل ہے. نہیں جی رومانہ، آپ بات کیجیے اس کو. جی سر، یہ سر اس میں بھی وہ والی ضمیر اس میں جو ہم کہہ رہے تھے نا کہ وہ تم والا صیغہ اس میں ایکچولی یوز ہوا ہے فعلتم، لیکن ہم نے اس کو وہ جو تمو لگا دیتے ہیں اس میں ویری گڈ. وہ، تو اس لیے یہ کرا تموہ، کیا تم نے اس کو، اور ہو والی ضمیر بھی اس میں لگی ہوئی ہے. یہ میرے خیال ہے آمنہ، یہ تمہارا ہی مائک گڑبڑ کر رہا ہے. بند نہیں کیا ہوا تم نے اپنا مائک؟ جی سر میں بند کر دیتی ہوں، ابھی نہیں کیا. جی جی سر، یہ اس میں تمو والی ایک تو ضمیر لگی ہے، ضمیر کہہ رہی ہوں وہ لگی ہے، اس میں تمو ہم نے کر دیا ہے تم کی جگہ، کرا تم کی جگہ کرا تمو کر دیا ہے. اور ہو جو ہے سر ضمیر جو جاری ہے یہ درس کی طرف جاری ہے. بی بی اس کو ختم کرو نا یار، رک کیوں جاتے ہو تم لوگ؟ مجھے سمجھ نہیں آتا، آگے نہیں پڑھنا. سر جی، نعم، ہاں، کتبنا، سر کتبنا یہ بھی فعل ہے اور اس کا صیغہ نمبر 15 ہے. ویری گڈ. درسان کتبنا یعنی ہم نے پڑھا، درسانہ اپنا سبق. کتبنا پڑھنا تو نہیں ہوتا. لکھا سر، لکھا. درسانہ اپنا سبق. درسانہ کہاں لیکن لکھا ہے؟ سر یہ درسانہ نہیں ہے. نہیں. اگر یہ درسانہ ہے، سین کے اوپر جو زبر ہے، اگر وہ اس سے درسا ہو جاتا ہے تو نون کے سر وہ آگے تو الف ہے، نون کے آگے تو الف ہے، تو اس کو آپ کیا کہیں گی؟ درسانا. کتنا کھینچیں گی نا وہ؟ درسنا. جی. لیکن ما کرا نہ ہو الا الآن، ما نہیں کرا نہ ہو، یہ جو ہو والی ضمیر ہے سر، یہ بھی وہ یہ والی وہ ہے کرا نہ ہو، یہ اس کے ساتھ آ رہی ہے سر، فعل کے ساتھ آ رہی ہے. ویری گڈ. اس کو کہتے ہیں متصلہ منصوبہ آ رہی ہے. ویری گڈ. اور الی الآن اب تک. ویری گڈ. فائنل کر دیں اس کو. حل کتبتم، کیا تم نے پڑھا، درسکم اپنا کتب تم پڑھا نہیں ہوتا بی بی. لکھا سر، لکھا.
हल कतबतुम क्या तुमने लिखा, दरसकुम अपना सबक, वकरातुमूहु और तुमने पढ़ा उसको, वेरी नाम गुड। हाँ, कतबना हमने पढ़ा, दरसना अपना कतबना सबक। पढ़ना नहीं होता। सर सॉरी सर, अब इस वक्त आप मेरे सर पे एक डंडा मार दें सर, मैं खुद भी मार लूंगी उससे। दरसना अपना सबक, लेकिन माँ करा ना हो नहीं हमने पढ़ा उसको, इल्लल आना अब तक। ओके, ये जो आपने तर्जुमा किया ये टुकड़ों में बिल्कुल सही किया है। आई सपोर्ट दिस। इनिशियली तर्जुमा करने छोटे छोटे टुकड़ों में करने की इजाज़त होनी चाहिए, लेकिन एंड रिजल्ट जो आपका लिखा हुआ होना चाहिए वो एक रवा उर्दू में होना चाहिए। जितना आप रवा उर्दू में तर्जुमा करने लगेंगी उतना आपको कुरान शरीफ समझ में आएगा। सर मैं दोबारा बोलूं? हाँ, लेकिन मैं आपकी तारीफ कर रहा हूँ, आपने जिस तरह से ट्रांसलेशन किया मैं इसकी बुराई नहीं कर रहा। थैंक यू। आप ज़रूर कीजिए वर्ड बाय वर्ड समझने के लिए, लेकिन उसके बाद उसको राउंड अप करें रवा ठीक है तर्जुमा। सर, जी मैं करती हूँ। क्या जी तुमने आमना, अपना 8 नंबर। सबक लिखा, हाँ हाँ, क्या सीन तुम पढ़िए। लिखा और उसको पढ़ा? हाँ हमने अपना सबक लिखा लेकिन हमने उसको अब तक नहीं पढ़ा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। हाँ, यानी जो आपने रवा तर्जुमा किया वो समझ में आ रहा है। वरना होता क्या है, बाद हमारे जो पुराने ज़माने के कुरान शरीफ हैं अगर उनको उठा के देखें तो उनके उर्दू तर्जुमे इतने मुश्किल होते हैं कि अरबी आसान लगने लगती है। जी सर, होते हैं कभी। होते हैं ना, तो इसलिए रवा उर्दू की कोशिश करें, रवा उर्दू में करें। हम ये नहीं कह रहे कि आप मायने बदल दें, अपनी तरफ से अल्फाज लगा दें, नहीं, ये अलाउड नहीं है बिल्कुल। लेकिन ठीक रवा, है। क्योंकि मिसाल मैं वही दूंगा आपको कि अगर मैं आपसे कहूँ कि जी तर्जुमा करें मेरा नाम फारूकी है, तो कैसे करेंगे आप? माई नेम इज फारूकी। लेकिन ये तो नहीं है इसका है मैं नाम फारूकी है। जी सर, वो इसलिए कह रही हूँ कि यानी अगर इसका आपने वो किया तो वो गलत हो जाएगा, वो गलत रवा हो नहीं जाएगा। रहेगा। तो रवा करेंगी तो आप जिस जबान में बोल रही हैं उससे रवा करेंगी तो आपको समझ में आने में आसानी होगी। ओके जी, आपकी बारी आ गई। अभी क्या नाम है, आमना? ओके सर, 8 नंबर है लिमा ज़रबतुमूनी। ओके, इसका है, ये हमारे पास इस्तिफामिया जुमला है लिमा की वजह से। वेरी गुड, बहुत अच्छे। और ज़रबतुम सीगा नंबर 9 है। एक मिनट में देखिए। वेरी गुड, ठीक है, सीगा नंबर 9 है ज़रबतुम। तो सर ये यहाँ पर नी लग रहा है, मतलब मुतकल्लम के लिए हमने पढ़ा था कि हम ये के लिए नी लगाते हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो वो हो जाएगा ज़रबतुमूनी। वेरी गुड, इसका तर्जुमा होगा तुमने मुझे क्यों मारा। वेरी गुड, तुम सब ने मुझे क्यों मारा। वेरी गुड। और ये नी जो है, ये आप जो आज ज़मीर पढ़ रही हैं वो वाली है, ज़मीर मुत्तसला मंसूबा। ठीक, मंसूबा, ठीक है। ओके, आगे चलिए, बहुत अच्छा किया आपने। आगे है ज़रबना का बिलहक़ी। ज़रब हमारे पास ज़रबना हमारे पास सीगा नंबर 15 है। वेरी गुड, बहुत ही अच्छे आमना, वेरी गुड। और का हमारे पास वो है ज़मीर मुत्तसला मजरूरा, मंसूबा ज़मीर फेल के मुत्तसला साथ है। मंसूबा, ठीक है सर, मफू उसके साथ है, ठीक है। वो क्या, एक मिनट, फेल के साथ है तो मंसूबा ज़मीर हो गई। और बिलहक़ी, सर ये हमारे पास इसका मुतालिक फेल है, मुरक्कब जारी है और मुताल्लिक फेल है। बी की वजह से मुरक्कब जारी है, ठीक है। लेकिन आपने दरबनाका का तो कुछ बताया ही नहीं, आगे चली गई आप। सर ये हमारे पास हमने तुझे मारा। वेरी गुड,
سر اس میں تو ہمارے پاس وہ بھی آ رہی ہے، ضمیر بھی آ رہی ہے، تو یہ سر یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا، یہ مرکب اضافی آپ نے بنے کر گا؟ تو دیا، آپ نے مرکب اضافی کیوں بنانا چاہ رہی ہیں؟ اب یہاں پہ تو مرکب اضافی والی کوئی چیز ہی نہیں، اسم ہے ہی نہیں یہاں پہ. یہ فعل کے ساتھ ہے منصوبہ. وہ ظاہر آپ نے جس طرح سے ضرب تمونی کیا تھا ویسے ہی ضرب نہ کا کر دیں، کیا فرق ہے دونوں میں؟ ضرب. اوکے سر، یہ سیگا نمبر 15. تو کریں، سر یہ ترجمہ تو میں بھی نے تو کریں نا، صرف 15 کہہ کے آپ آگے چلی جاتی ہیں. 15 نمبر صیغے کا ترجمہ بھی تو کریں. سر یہ ضربنا ہم نے تمہیں مارا، ضربنا ہم نے مارا، اور کا کی وجہ سے ہو جائے گا ہم نے تمہیں مارا. بالکل صحیح ہے. اس میں مسئلہ کیا ہے؟ سر میں ایک ساتھ کرنے والی تھی پورا. کب کرنے والی ہیں؟ کلاس کے بعد. نہیں ابھی. 20 منٹ رہ گئے، صرف 20 منٹ میں تو آپ نہیں کر سکتی اتنی دیر میں. جی سر اس کا ترجمہ ہوگا ہم نے تمہیں مارا، ہم نے تمہیں حق کے ساتھ مارا کہ بالکل حق صحیح. سے مارا. حق کے ساتھ بھی کہہ سکتی ہیں، حق سے بھی کہہ حق. سکتی ہیں، دونوں جو آپ کو اردو میں صحیح لگے وہ کہیں. اوکے. اب کیا ارادہ ہے آپ کا؟ فائنل ایک دفعہ کریں گی یا ہم آگے جائیں؟ سر میں کر دیتی ہوں. مجھے تم سب نے کیوں مارا؟ ہم نے تمہیں حق کے ساتھ مارا. اوکے، ویری گڈ. جی میرا خیال ہے اب اس کو چھوڑیں، یہ آپ لوگوں نے کافی کر لیا ہے. آگے کیا آ رہا ہے ذرا دیکھتے ہیں اس کو. جی ذرا یہ کریے اب اردو والا، تھوڑی دیر 10 منٹ اس کو کریں پھر. جی رومانہ. جی نیک نیک بچی نے اپنا سبق پڑھا. جی جملہ سر اس میں آ جائے گا نیک بچی نے اپنا سبق پڑھا. نیک بچی نے البنت الصالحۃ قراء درساہ. قراءو کا ورب کیا ہوگا لڑکی کے ساتھ؟ قراء کا سر آ جائے گا قراءو کیا ایک بات بتائیے مجھے، یہ قراءو کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ یہ نہیں سر، قراء نہیں کہنا میں نے، اس نے پڑھا. ایک مؤنث نے پڑھا، اس ایک مؤنث نے کیا، تو قراءت ہوگا سر. ویری گڈ. قراءت. تو سر یہ ہو جائے گا البنت الصالحۃ قراءت درساہ. ہو کسے کہتے ہیں؟ درسا ہی کہیں گے. ہی کسے کہتے ہیں؟ یہ ضمیر ہے سر، وہ جو لگی ہوئی ہے جس لڑکی کی طرف جا رہی ہے. ہی جو ہے لڑکی کی طرف جاتی ہے؟ کون سے خانے میں لکھا ہے یہ؟ آ جاتی ہے. ہاں اوکے، پھر بھیجیے اس کو. درساہا. اوکے، فائنل کیا ہوا؟ البنت الصالحۃ قراءت درساہا. اوکے، یہ بھی آپ کھینچتی بہت ہیں. قراءت نہیں ہے، وہ قراءت ہے، اس میں کھینچنے کی کوئی چیز ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک. فعلت پڑھتی ہے نا، اس کا وزن دیکھیں نا، فعلت. فعالت تو نہیں کہتی نا. نہیں قراءت ہوگا. تو قراءت. قراءت. بالکل صحیح کیا آپ نے ترجمہ. آپ کوشش کیجئے آمنہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کریں. اوکے سر. جملہ فعلیہ بنانا ہے آپ کو، تو جملہ فعلیہ کی سیکوینس یاد رکھیں. فعل، فاعل، مفعول، متعلق فعل. پہلے فعل لے کر آئیں، پھر فاعل لے کر آئیں. جی ٹھیک ہے سر. محلہ کی عورتیں مدرسہ میں داخل اور انہوں نے قرآن پڑھا. نہ داخل ہوئی بس. ٹھیک ہے سر، یہ میں نے اس کا بنایا ہے دخلنا نساء الحارۃ فی المدرسۃ. آپ نے بنایا دخلنا. سر میں نے اس کا سیگا نمبر 6 لگایا ہے مونس غائب کے لیے. بالکل صحیح لگایا. چھٹا نہیں، صحیح نہیں لگایا. ورب کا صیغہ کون سا ہوتا ہے پہلے ورب کا؟ سر فعل کا پہلا سیگا. جی
سر وہ تو فعلہ ہوتا ہے. نہیں، وہ مذکر اور مؤنث کا تو پتا ہے نا آپ کو، یہ تو عورت ہے. سب بھول فعلت. جاتے ہیں ٹوٹل. حالانکہ ہم نے جملہ فعلیہ پچھلی 2 کلاسوں میں شروع کیا، یعنی تمہیں پچھلی 2 کلاسوں کا بھی کچھ بھی یاد نہیں ہے. فعل کا جو رول ہم نے قواعد پڑھے، اس میں فعل کا قواعد میں یہی آیا کہ فاعل فعل سے پہلے آتا ہے. فعل ہمیشہ واحد صیغے میں ہوتا ہے، ہمیشہ واحد عدد میں ہوتا ہے. اگر مذکر ہے تو مذکر ہوگا، مؤنث ہے تو مؤنث ہوگا. یہ ہم نے پہلا سبق پڑھا فعل کا، اور آج ہم فعل کا تیسرا سبق پڑھ رہے ہیں. جی صحیح ہوگا فعلت النساء نہیں، فعالتن کیا مطلب؟ اصل کیونکہ یہ یہاں پر فعلت بی بی فعلت فعالت تو وزن ہے، اسٹینڈرڈ فارمولا ہے. اور فعلت تو فعالت کا النساء مطلب ہاں فعلت النساء لگاؤ جو داخل ہوئیں. سوری دخلت اوکے. دخلت النساء الحارتی. اوکے نہیں، حارتی کیسے آ گئے ہیں؟ تو مدرسے کی عورتیں لکھا ہوا ہے، حارتی کہاں سے آ رہا ہے؟ سر محلہ کی عورتیں نا. تو محل، اچھا ٹھیک ہے اوکے صحیح ہے. اوکے فی المدرسہ تھی. جی یہاں تک ہو گیا. جی اور انہوں نے قرآن پڑھا. میں نے آپ کو ایک ہنٹ دی تھی، آپ سوچتی رہیں 3 گھنٹے تک آپ کو کچھ بھی یاد نہیں آئے گا. آپ کو پتا تو ہو کہ آپ کو کرنا کیا ہے. میں نے آپ سے کہا تھا جملہ فعلیہ ہے تو فعل فاعل مفعول لے کر آئیں. ٹھیک، آپ دیکھیں خود بخود آپ کا سالو ہو جائے گا. سر میں پہلے آئے گا نا پڑھنا کی وہ قرانا. سر میں اس کو کرتی ہوں 1 منٹ. قرانا کیسے ہوگا؟ انہوں نے قرآن پڑھا. ایک منٹ. انہوں نے ہننا یا ہننا لگے گا. وقرا ہن صحیح کیسے بنے؟ وقرا ہننا ہوتا ہے نا جمع کے لیے. کہاں لکھا ہوا ہے آپ کے پاس؟ کہیں لکھا ہے آپ کی کسی جگہ؟ کہیں پڑھا ہے آپ نے قرا ہننا کیا ہوتا ہے؟ آپ نے تو قرا ہننا تو سر جو ضمائر ہم مونس جمع کے لیے یوز کرتے ہیں کیا کرتے ہیں؟ چھٹا سے ہوتا ہے کیا؟ پالنا. جی آپ کر دیجئے رومانہ. صحیح ہوگا وقرانا. جی بالکل صحیح ہے. وقرانا القرآن. ویری گڈ، بالکل صحیح ہے. اوکے جی، اب ہم 5-10 منٹ رہ گئے، ذرا یہ قرآنی آیتیں کریں، باقی یہ آپ لوگ خود کریں. اوکے جی رومانہ. جی سر یہ اسکرین پہ یہ آ نہیں رہا، اب آ گیا. دخلتا جنتک. دخلتا سر یہ دخلتا سر یہ 7 نمبر صیغہ ہے. تو ایک مذکر. ویری گڈ. جنتک کا اس میں یہ ضمیر لگی ہوئی ہے کاف کی، یہ اس کی طرف. جنتک کا یہ اسم کے ساتھ لگی ہوئی ہے، تو یہ
وہ ہے ضمیر متصلہ مجرورہ لگی. ویری گڈ، بہت اچھی، ویری تو گڈ. تو ایک مؤنث اپنی میں داخل یہ ہو جائے. تمہارا کیا نام ہے؟ آمنہ اپنا مائک بند کر لیا کرو، تمہاری تو سانسیں بھی سنائی دیتی ہیں. جی جی رومانہ. جی، تو ایک مؤنث اپنی جنت میں داخل ہو جا. داخل ہو جا. وہ ایک مذکر نہیں، تو ایک مذکر اپنی جنت میں داخل ہو گیا. دخلہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دخلت کا مطلب ہوتا ہے سر تو ایک مذکر نے کیا. تو ایک دخلہ مذکر اپنی جنت میں داخل ہو جا. ہو جا. دخلہ کا مطلب ہے داخل ہو جا. سر داخل ہو گیا. ہو گیا یہ کرتی ہیں آپ؟ خراب. یہ ہو گیا کہاں سے آیا؟ جی سر، ہو گیا نہیں ہے، تو اس ایک مذکر نے کیا. اچھا، وہ ایک مذکر اپنی جنت میں داخل ہو گیا. ہو گیا. نہیں، ہو نہیں گیا سر، داخل اس نے ہونا ہے سر، فعل ہے نا یہ. تو فعل کا ترجمہ کریں نا. اب دخلہ پہلا صیغہ کیسے کریں گے آپ؟ نہیں، پہلا صیغہ نہیں ہے سر، یہ ساتواں اگر ہے. پہلا کر کے بتائیں نا ذرا مجھے. پہلا تو سر داخلہ ہو جائے گا. معنی بتائیے بی بی. داخلہ وہ ایک مذکر داخل ہوا. ہو گیا. جی سر. جی بھی کہہ رہی ہیں آگے سے. نہیں سر. جب صیغہ واحد ہے وہ داخل ہوا تو صیغہ جی، ساتھ کیا ہو گیا؟ پہلا صیغہ ہے سر. ایک تو میرے میں اور آپ میں جو ہے نا بہت زیادہ گیپ ہے سمجھنے والا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پہلے صیغے کا آپ ترجمہ کر رہی ہیں وہ داخل ہوا، تو ساتویں صیغے کا اسی طرح نہیں کر سکتی آپ. ساتویں صیغے کا کیا ہوگا؟ تو داخل ہوا اپنی جنت میں. ہاں، تو یہ نہیں کر سکتی. یہ ہو گیا کہاں سے آ گیا؟ سر وہ بھول گیا. جی تو داخل ہوا اپنی جنت میں. اوکے جی. 2 نمبر کیجئے اپنا آمنہ. اوکے سر. سمعتم آیات اللہ. سر یہ ہمارے پاس صیغہ نمبر 9 ہے، سمعتم. ویری گڈ. اور یہ یہاں پر فعل ہے. اور آیات اللہ، اللہ تعالیٰ کی آیات. تو سر یہ ہمارے پاس ہے تو مرکب اضافی، لیکن اس کا رول یہاں پر فعل فاعل. بی بی سر یہ لیکن ایک تو چیز مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ آپ ایک بات کو ادھوری چھوڑ کے آگے کیسے چلی جاتی ہیں. آپ نے کہا سمے تم صیغہ 9 ہے اور آگے چلی گئی. سر میں نے کہا تھا کہ فعل ہے. صرف فعل ہے یہ. اور اس کا ترجمہ کریں سمے تم کا. تم سب سنو یا تم سب نے سنی. تم سب نے سنا، تو اس میں کیا کیا آ گیا؟ تم سب نے سنا. سر اس میں فاعل بھی ہے، مفعول بھی ہے اور فعل بھی ہے. اچھا، مفعول بھی ہے. شاباش. نہیں فاعل اور فعل ہے. تو پہلے فعل کہیے بعد میں فاعل کہیے. فعل اور فاعل، دیکھو ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے. سمعتم فعل ہے یہ بیسیکلی، اس کے اندر فاعل پوشیدہ ہے. تو اس میں فعل اور فاعل تو ہو چکا ہے بی بی. اب کیا آنا ہے؟ اور متعلق فعل. شاباش. فعل فاعل کے بعد متعلق فعل، بیچ میں کچھ نہیں ہے. سر یعنی فعل ایک فاعل کے بعد تو مفعول ہوتا ہے. ہاں، تو مفعول کیا ہوتا ہے؟ کون سی حالت میں ہوتا ہے؟ مفعول رفع حالت میں ہوتا ہے. شاباش. سوری نصب آج حالت میرا میں خیال ہوتا ہے ہے. لیسن ختم کر دیتے ہیں. میرے میں اب ہمت نہیں رہی یار. آئی کانٹ ٹیک دس مچ. اس کو کرو بھائی، تھوڑا سا پریکٹس کرو آپ لوگ. یا اگر آپ کہتے ہیں تو ہم یہ کلاس سسپینڈ کر دیتے ہیں، نئے سرے سے شروع کر دیتے ہیں. کہاں سے شروع کریں آپ بتائیں.
سر فیل والی فرسٹ جب یہ سب وہی چیزیں نہیں، پھر اس کے بعد آگے جائیں گے، پھر 2 کلاسیں مس ہوں گی تو پھر شروع ہو جائیں گے. تو یہ 3 سال 4 سال کا کر دیتے ہیں کورس ہم. ٹھیک ہے، 4 سال کا ٹھیک رہے گا بھائی. ایسے تو کام نہیں ہوگا نا. آگے ہمارے پاس تو دیکھ لیں آپ کتنے لوگوں میں سے 2 بچے ہیں. خیر 2 تو اس لیے بچیں گے وہ لوگ وہاں گئے ہوئے، ان کو بھی ملا دیں تو 4 بچے ہیں. تو 4 سال کے کورس میں تو میرے خیال اگلے ہفتے سے ہی 1 رہ جائے گا کوئی. یہ ایسے تو کام نہیں چلے گا بھائی. 2 سے 5 میں اویلیبل ہوتا ہوں، آپ لوگ ٹرائی کریں. کوئی ایکسٹرا پڑھنا ہو تو آپ اس میں پڑھیں. ابھی تو آپ 1-2 دن تو آپ لوگ خود یہ دیکھیں کیا چیز آپ کو سمجھ آ رہی نہیں آ رہی، سمجھنے کی کوشش کریں. آپ کو اسکرین شاٹس بھی مل جاتے ہیں تو دیکھیے، سمجھنے کی کوشش کریں. ورنہ ایک ڈیسائیڈ کریں کہ مجھے یہ پڑھنا ہے، یہ پڑھنا ہے، پڑھنا ہے. سویپنگ نہیں کر سکتے ہم، نئی کلاس نہیں شروع کر سکتے ہم. وی کانٹ ڈو دس. اگر ہر دفعہ ہم پیچھے جاتے جائیں گے تو کورس تو ختم نہیں ہوگا پھر. بہرحال سوچیں، سوچ کے بتائیں آپ لوگ کیا کرنا ہے. آئی ڈونٹ نو کیا کرنا ہے، مجھے سولوشن نہیں ہے میرے پاس. سیکوینس سے یاد نہیں ہے آپ لوگ. اور جملے فعلیہ کے 3 تو ہوئی ہیں کلاسیں ٹوٹل میرا خیال ہے. کتنی ہوئی ہیں؟ 4 کلاسیں. اوکے جی، تو سوچ کے بتائیے آپ لوگ کہ کیا کرنا ہے. اگلی کلاس میں بتائیے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.